بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ الحمدللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں سورہ حجرات کی 12ویں آیہ کریمہ کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خداوند کریم اس سورہ مبارکہ میں 5ویں مرتبہ صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے صاحبان ایمان بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی عیب تلاش مت کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کی تجسس مت کرو، تفحص مت کرو، چھان بین مت کرو، ایک دوسرے کی برائیوں کے ٹوہ میں نہ رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کی تم لوگ غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہیں۔ یہ تھا اس آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ اب یہاں پر میں سب سے پہلے آیہ کریمہ کے ذیل میں چند ادبی نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں 5 مرتبہ اللہ نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا۔ 4 مرتبہ کا مورد پہلے والی آیتوں میں گزر چکا ہے، یہ 5ویں مرتبہ ہے جہاں پروردگار عالم صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا صاحبان ایمان سے مراد یہاں پر مومنین بھی ہے اور مومنات بھی ہے، دونوں مراد ہے۔ اجتنبو، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ اجتناب کہتے ہیں بچنے کو، پرہیز کرنے کو۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں چیز سے اجتناب کرو، یعنی بچنے کے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہاں کیوں نہیں کہا ولا تظنوا، بدگمانی مت کرو، بلکہ یہ کہا کہ بدگمانیوں سے بچو؟ فرق ہے، کسی کے ذہن میں کوئی بدگمانی آنا یہ اختیاری امر نہیں ہے۔ انسان چاہ کر اپنے ذہن و دل میں کسی سے متعلق بدگمانی نہیں لاتا ہے۔ بدگمانی آنا ایک امر غیر ارادی ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہنا بدگمانی مت کرو، کیونکہ بدگمانی کسی کے تعلق سے بھی آپ کے ذہن و دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم نے کہا اجتناب کرو، یعنی آپ کے ذہن و دل میں اگر کسی مومن کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہو تو اس بدگمانی کو لے کر خارج میں اثر ڈالنے، یعنی خارج میں متحقق کرنے، اس سے بچو۔
یعنی ذہن میں کسی کے تعلق سے بدگمانی آئی، یہ وہ ایسا کیا ہوگا، اب اسی کو بدگمانی کو آپ خارج میں ظاہر کرتے ہوئے اس نے ایسا کیا تو میں اس کے ساتھ ایسے کروں گا۔ تو عزیزان محترم، بدگمانی آنا کسی کے ذہن میں عام بات ہے، امر غیر ارادی ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے کہا بدگمانی جب تمہارے ذہن و دل میں کسی مومن یا مومنہ کے تعلق سے آ جائے تو اجتناب کرو، لاحول پڑھو، وہیں پر اس کو ختم کر دو۔ میں یہ کیا سوچ رہا ہوں، یہ کیسی بات میرے ذہن میں آئی ہے، اجتناب کرو۔ پھر اس کے بعد زن کہا، زن یعنی زال توئے زوئے، جس کو اردو میں توئے کہتے ہیں، زوئے کہتے ہیں، عربی میں تا زا، زا سے ہے زن، زے سے زن فارسی میں عورت کو کہتے ہیں، تا زا، زا سے زن یعنی گمان۔ تین چیزیں ہیں، ایک یقین ہے، یقین یعنی آپ کو کسی چیز کا علم ہو جائے 100%۔ مثال کے طور پر آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے، آپ کا نام احمد ہے، آپ کو میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ احمد ہیں، یہ ہے یقین۔ کوئی میرے گھر میں آ کر گیا، کون آیا نہیں معلوم، ہو سکتا احمد آیا، ہو سکتا کوئی اور آیا، ابھی معلوم نہیں، یہ 50-50 ہے، اسے کہتے شک۔ زن وہاں پر ہے جو شک سے آگے ہو، یعنی 50% سے آگے آپ کا رجحان ہو تو اسے زن کہتے ہیں، وہی آیا ہوگا، اسے زن کہتے ہیں۔ زن کی دو قسمیں ہیں، ایک زن سوئے زن ہے، ایک حسن زن ہے۔ ایک خوشگمانی ہے جسے عربی میں کہتے ہیں حسن زن، ایک ہے سوئے زن جسے ہم اردو میں بدگمانی کہتے ہیں، فارسی میں گمان بد کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس زن سے، جس گمان سے اللہ نے ہمیں بچنے کے لیے کہا، یقیناً وہ خوشگمانی نہیں ہے بلکہ بدگمانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشگمانی رکھنے کا حکم تو قرآن دے رہا ہے، مومن ایک دوسرے کے متعلق خوشگمان رہے، حسن زن رکھے ایک دوسرے سے۔ خود آیات میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے، جیسا کہ سورہ نور کی 12ویں آیہ کریمہ ہے، ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ اس کا مطلب افادہ آیات یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ خوشگمان کیوں نہیں رہتے؟ تو عزیزان محترم، قرآن خود چاہتا ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگمان رہے۔ خوشگمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی مومن کو، مثال کے طور پر کسی ایسے مومن کو، واقعاً وہ مومن ہیں، عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے، تو آپ کسی کلب سے یا کسی شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھو تو فوراً یہ نہ سمجھو کہ یہ شراب پی کر آ رہا ہے، یہ بدگمانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کبھی شراب نہیں پیتا ہے، مومن ہے، یہ سمجھو، یہ گمان کرو کہ شاید کسی شرابی کو سمجھانے کے لیے گیا ہے، یہ ہے حسن زن، یہ ہے خوشگمانی۔ تو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے میں کے ساتھ خوشگمان رہے، لہٰذا یہاں زن سے مراد سوئے زن ہے، بدگمانی ہے، خوشگمانی نہیں۔ خوشگمانی کے لیے تو پروردگار عالم حکم دے رہا ہے مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگمان رہیں۔ اور پوری اس کے بعد پروردگار عالم کا یہ کہنا کہ بہت سے زن سے بچو۔ بہت سے زن سے کیوں کہا؟ کثیرن کی قید اس لیے ہے، شاید اس کی مختلف وجہ مفسرین نے بیان کی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود زن سے بچنا ضروری نہیں ہے، ہاں زن جب سو ہے، برا زن ہے، یعنی زن بد ہے، یعنی بدگمانی ہے تو بچو۔ لہٰذا یہاں پر کثیرم من الظن، بہت سی بدگمانوں سے بچو، لہٰذا کثیرن کی قید ہے۔ اور بھی باتیں یہاں پر مفسرین نے کثیرن کے ذیل میں لکھی ہے، طول کلام کی بنا پر میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے ان بعض الظن اثم، بعض ظن، اب یہاں پھر بعض کی قید ہے۔ بعض کی قید کیوں لگایا؟ بہت سے الگ الگ تفسیر میں الگ الگ اس کی وجوہات کو بیان کیا ہے۔
صاحب تفسیر نمونہ نے دوسرے مفسرین کے اقوال کو بیان کرتے ہوئے ایک نقل قول یہ بھی کرتے ہیں کہ بہت سے آپ کی گمان جو ہے نا مطابق واقع ہوتے ہیں، جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی حقیقت میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا آپ گمان کرتے ہیں، بدگمانی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، کسی مومن کے ساتھ، جیسا سوچتے ہیں اس کے مخالف ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے بعض ظن جو ہے نا اسم ہے، گناہ ہے، تو اس صورت میں وہ گناہ ہے جب آپ کوئی چیز سوچ رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں کسی مومن کے تعلق سے، اور وہاں پر حقیقت اس کے برخلاف ہو، تو ایسی بدگمانی جو ہے نا گناہ ہے۔ بعضوں نے یہ کہا ہے، الگ الگ تفسیر ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ بعض ظن گناہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظن، وہ گمان جس کا اثر دکھتا ہے واقع میں، خارج میں، وہ گناہ ہے۔ تو عزیزان محترم، الگ الگ تفسیریں بعض کے تعلق سے یہاں پر کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت ہے، گناہ یعنی واقعاً اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اثر ہے۔ اسم کہتے ہیں، سے اسم، سین سے اسم یعنی نام کے ہے، اسم الف سے میم، تو اسم میں یعنی گناہ۔ پھر آگے حکم ہے ولا تجسسو، تجسسو جس یا جس سے ہے، جس کے معنی ہے تفحص کرنا، چھان بین کرنا، یعنی ٹوہ میں لگے رہنا، کسی کے عیب جاننے کے لیے ٹوہ میں لگے رہنا، پیچھے پڑے رہنا۔ تحسسو بھی ہے، حس سے بھی ہے، حس یعنی مثال کے طور پر جاننا، اسی سے حواس ہے، حواس خمسہ، حواس خمسہ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو جانتے ہیں، جیسے آپ لمس کے ذریعے جانتے ہیں، ذائقہ جانتے ہیں زبان کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے آپ، بصارت کے ذریعے آپ دیکھنے سے علم جانتے ہیں، سننے سے کسی بات کو جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ 5 چیزیں جو ہے نا حواس خمسہ کہلاتی ہیں، جس سے جانتے ہیں۔ حس اور جس تقریباً ایک معنوں میں کہا ہے، بعضوں نے اس میں فرق بھی بتایا ہے۔ بہرحال جس یا جس، تجسس، تجسس کے معنی ہیں یہاں پر صاحب مجموع البیان بھی اور دیگر مفسرین نے کہا تجسسو ولا تجسسو، یعنی تجسس مت کرو، یعنی کسی مومن کے ایسے امور کو جاننے کی کوشش مت کرو جو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور نہ جانے، اسے کہتے تجسس، یعنی کسی دوسرے کی ایسے کاموں کو جاننے کی کوشش کرنا، تلاش کرنے کی کوشش کرنا، جو وہ جانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ پنہا رہے، وہ چھپے ہوئے رہے، آپ اس کو تجسس کر رہے ہیں، آپ جاننا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان گھر میں ہے، گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا وہ نہ دیکھے، آپ گھر کے دروازے سے یا کھڑکی سے جھانک کر دیکھنا چاہتے وہ کیا کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں تجسس۔ تو تجسس اسلام میں حرام ہے، مومن کی تجسس۔ اور اس کے بعد وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے تم میں بعض کی غیبت مت کرو، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت لا یغتب، اسی یعنی یہ بنا ہے اغتیاب سے، لا یغتب یعنی اغتیاب یا غیبت، دو چیزیں، ایک غیبت ہے، غیبت ہے۔ غیبت یعنی چھپ جانا، جیسے ہم اپنے امام حاضر کو کہتے ہیں، امام حاضر ہے، وہ ہمارے لیے غائب ہے مگر وہ غائب نہیں ہے، وہ حاضر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پردہ غیب میں ہے، وہ پردہ غیب میں نہیں ہے، ہمارے لیے پردہ غیب میں ہے، ورنہ وہ امام حاضر ہے، ہمارے درمیان میں ہے۔ تو عزیزان محترم، غیب کے پردے میں کوئی چیز ہے تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت، غین کے نیچے زیر، اس کو کہتے ہیں غیبت، یعنی اس اصطلاح میں غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا، وہ ناراض ہو، اگر آپ جب سن لے وہ کہ آپ نے یہ بات اس کے پیٹھ پیچھے کہی ہے، جب اس کو پتا چلے گا تو وہ ناراض ہوگا، تو ایسی بات کو اس کے پیٹھ کے پیچھے کہنا، اسے کہتے ہیں غیبت۔ مومن کی غیبت حرام ہے، اس لیے پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں بعض کی غیبت نہ کریں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم غیبت کے تعلق سے فرما رہا ہے
ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے؟ آ کہتے ہیں حمزہ آ، یعنی سوال کے لیے آتا ہے، حل جیسے ہے آ اسی طرح ہے، ما بھی اسی طرح ہے، ما آ حل، یہ آ جو ہے نا حمزہ استفہام ہے، یعنی کسی چیز کو جاننے کے لیے، سوالیہ ہے، حرف سوال ہے، یعنی یہاں پر آ جو ہے نا حمزہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے کہ سوال انکار کی صورت میں، جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے، لاغر ہے، وہ اس سے 20 کلو بھی اٹھایا نہیں جاتا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں 1000 کلو یا 200 کلو رکھ کر کیا تم اٹھا سکتے ہو؟ اس کا مطلب میں جانتا ہوں کہ وہ اٹھا نہیں سکتا، پھر یہ کیوں پوچھ رہا ہوں؟ یہ سوال نہیں ہے، تم ہرگز اس چیز کو اٹھا نہیں سکتے ہو۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں کیا تم آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتے ہو؟ بڑی بڑی باتیں جو کر رہے ہو، یعنی مطلب توڑ کر نہیں لا سکتے ہو۔ یہ سوال، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی سوالیہ انداز میں انکار کرنا، یہ جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم گویا یہ کہتا ہے تم ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے، یوہب یعنی پسند نہیں کرتے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ یعنی تم ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو۔ کیا چیز پسند نہیں کرتے ہو؟ احدکم، تم میں سے کوئی، تم سے مراد یہاں پر مومنین و مومنات دونوں سے خطاب ہے، ان یاکل اللحم کی ہے، عقل کہتے ہیں کھانے کو، لحم کہتے ہیں گوشت کو، تم ہرگز اس بات کو نہیں پسند کرتے ہو، میتا یعنی تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے، فکرہتموہ، یہ تاکید ہے، تم اس سے اکراہ کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو۔ پہلے استفہام انکاری کے ذریعے سے پروردگار عالم نے تاکیداً کہا ہے تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو، پھر فکرہتموہ، یہ اس پر تاکید ہے۔ یعنی عزیزان محترم، کسی برادر مومن کی غیبت کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا، ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے بھائی کے، مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہو۔ یا بھائی سے مراد بھائی اس لیے کہا کہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں وہ مومن ہے، اور قرآن یہ اعلان کر رہا ہے انما المومنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اور جس طرح حدیث میں بھی ہے المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہو، بھائی ہے، کل جسد الواحد، اور ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ تو عزیزان محترم، جس برادر مومن کی آپ برائی کر رہے ہو، گویا برائی نہیں کر رہے ہو، اس کا کچا گوشت کھا رہے ہو، مردہ بھائی کی گوشت کھا رہے ہو، یعنی غیبت کرنا، اس کی عزت و آبرو کو آپ نیلام کر رہے ہو، پامال کر رہے ہو، یہ اس کی عزت و آبرو اس کے گوشت کی طرح ہے۔ اور جو تم کام کر رہے ہو نا، یہ درندگی ہے، غیبت گویا ایک درندگی ہے، انسانی صفت نہیں ہے۔ غیبت کو پروردگار عالم نے یاکل اللحم کہہ کر کہا کہ یہ انسانی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ غیبت کرنا برادر مومن کی یہ درندگی ہے، اور ایسی درندگی ہے کہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا معاشرے میں، صرف مومن نہیں بلکہ کوئی بھی انسان اپنے مردہ بھائی کے کچے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ مردہ اس لیے کہ مردہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کر سکتا، اگر لاش پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی پرندے گوشت کھا رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اگر زندہ ہوتا تو پرندوں کو اپنے ہاتھوں سے دور کرتا، مگر مردہ بیچارہ، اس میں جان نہیں ہے، اگر کوئی پرندہ چوچ مار کر گوشت کھا رہا ہے تو دفاع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہاں پر میتا کی اسی لیے تاکید ہے، دیکھیے فصاحت قرآنی، میتا کی تاکید، میتا کے ساتھ اس بات کو اس لیے پیش کیا کہ جس طرح مردہ اپنے جسم کی دفاع نہیں کر سکتا، اس طرح وہ بھائی، وہ برادر مومن جس کی غیبت میں آپ اس کی برائی کر رہے ہو، وہ یہاں ہے نہیں جو اپنے عزت و آبرو کے ساتھ دفاع کرے، وہ دفاع نہیں کر سکتا، وہ ایک مردہ کی طرح ہے۔ جس طرح مردہ اپنے آپ کو دفاع نہیں کر سکتا، آپ جب ایک برادر مومن کی برائی بیان کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر موجود نہیں ہے جو اپنا دفاع کرے، آپ صرف بیان کر رہے ہیں، وہ دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔
تو عزیزان محترم یہ درندگی ہے کسی برادر مومن کی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا۔ بعض لوگ برائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں کوئی غلط بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ بھائی حقیقت جو بیان کر رہے ہیں اسی کو غیبت کہتے ہیں، وہ حقیقت نہ ہو تو پھر وہ بہتان ہے۔ یہی فرق ہے غیبت اور بہتان میں، یعنی کسی برادر مومن میں کوئی عیب ہو، اس عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے آپ بیان کر رہے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ موجود نہیں وہ عیب، پھر بھی آپ اس کو بیان کریں، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ مقام تعلیل میں یہ کہتے ہیں، اپنی بات کو منزل جواز میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کوئی غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، جو اس میں ہے وہی تو بیان کر رہا ہوں۔ یہی تو غیبت ہے، مومن میں موجود برائی کو آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اس کے بعد کہا واتقوا اللہ، بچو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی معصیت سے بچو۔ یہاں معصیت سے مراد یہ تینوں چیزیں ہیں، سوء ظن، تجسس اور تیسرے ہے غیبت۔ یہ تینوں غیبتوں، یہ تینوں گناہوں سے بچو۔ واتقوا اللہ، اللہ کی معصیت سے بچو۔ اور دیکھو اگر تم نے یہ کام انجام دی ہے اپنی زندگی میں، آپ نے ایک زمانے میں بدگمانیاں کی ہے، تجسس کیا ہے اور اس کے بعد غیبتیں کی ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کریم نے اس کے بعد کہا مایوس مت ہو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے، مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اگر تم نے یہ کیا ہے تو ایسا نہیں ہے نا امید ہو جاؤ، بلکہ راستہ کھلا ہے، توبہ کرو۔ توبہ کے شرائط میں نے کچھ بیان کیے تھے، پہلے اس سے معافی مانگو، اور جس کی غیبت کی ہے، جن لوگوں کے سامنے کی ہے، ان کے سامنے وہ کہیے، اس کے عزت و آبرو کو جو آپ نے نیلام کیا ہے، پائمال کیا ہے، اس کو لوٹانے کی کوشش کرو۔ یعنی کہو کہ میں نے جو کہا وہ غلط نہیں کہنا چاہیے، تمام باتیں، یہ توبہ کے شرائط ہے۔ نادم ہو اپنی گناہ پر، جو کیا ہے اس کو قبول کرو، میں نے غلط کیا ہے، یہ تمام شرائط کے ساتھ اگر آپ توبہ کرو گے، پروردگار عالم مہربان ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، پروردگار عالم تواب ہے، رحیم ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر اس آیہ کریمہ کے ذیل میں بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، تین موضوعوں کو قائم کر کے الگ الگ جلسے میں، الگ الگ نشست میں الگ الگ گفتگو ہو سکتی ہے۔ سوء ظن کیا چیز ہے، اور اسی طرح پھر تجسس کیا ہے، غیبت کیا ہے، یہ تین چیزوں پر گفتگو الگ الگ ہو سکتی ہے۔ مگر قرار یہ ہے کہ ہم لوگ بہت مختصر وقت میں، مختصر لفظوں میں آیہ کریمہ کی شرح اور تفسیر بیان کرنا ہے، اس لیے بہت سی باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ان آیات کریمہ کو آپ دیکھیے۔ شان نزول اور سبب نزول کی بات جب آتی ہے تو میں نے عرض کیا نا، بہت سے واقعات شان نزول اور سبب نزول کے تحت لکھے گئے ہیں، ان واقعات کو تاریخی حیثیت سے مخدوش قرار دیا گیا ہے کہ یہ مصداق ہو سکتی ہے آیتوں کی، شان نزول نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی ایسا واقعہ صدر اسلام میں یا واقع ہوا ہے، اس واقعے کو مصداق قرار دیا جا سکتا ہے اس آیت کے لیے۔ اسی طرح اس کے ذیل میں بھی، اس آیت کے ذیل میں بھی کئی واقعات نقل ہوئے ہیں، لیکن ان واقعات کو اکثر مفسرین شان نزول یا سبب نزول کے تحت قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ آیہ کریمہ کا مصداق قرار دیتے ہیں، جن میں بہت سے واقعات کو خود بیضاوی نے اور ہمارے علماء نے مجموع البیان میں بھی اور دیگر تفسیری کتابوں میں نقل ہے کہ جناب سلمان ہم سفر تھے، رسول اسلام بھی ساتھ تھے، اول و دوم دونوں بھی ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ اول و دوم نے کہا جناب سلمان سے، جاؤ رسول اکرم کے پاس سے غذا لے کر آؤ۔ جب جناب سلمان ان کے پاس سے رسول اکرم کے لیے غذا لینے کے لیے گئے تو جیسے ہی سلمان گئے ویسے ہی وہ دونوں جناب سلمان کے بارے میں غیبت کرنے لگے، برائی کرنے لگے۔ علم غیب سے رسول اکرم کو پتہ چل گیا کہ وہ دونوں سلمان جیسے منا اہل البیت کی منزل، اعلیٰ ترین درجہ ایمان پر فائز کی یہ غیبت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ الگ بات کہ وہ برائی، ایسی کوئی برائی نہیں تھی وہ، لیکن ایسی بات بیان کر رہے تھے جو اگر سلمان سنتے تو ناگوار خاطر انہیں ہوتا۔
تو لہٰذا عزیز اور محترم جیسے ہی سلمان رسول اکرم کے پاس پہنچے، رسول اکرم نے کہا سے سلمان نے مانگا کہ وہ دونوں غذا اپنے لیے طلب کر رہے ہیں، تو رسول نے کہا ان کا پیٹ بھر چکا ہے، وہ کھا چکے ہیں۔ جناب سلمان واپس لوٹ کر ان سے کہا، رسول کہہ رہے کہ تم لوگ کھا چکے ہو، گوشت کھا چکے ہو ابھی؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ کھایا نہیں۔ رسول کے پاس آئے تو رسول نے کہا جیسے ہی سلمان تمہارے درمیان سے ہٹے، کیا تم نے ان کی غیبت نہیں کی؟ اور غیبت جانتے ہو اپنے برادر مومن کے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، تم نے یہ کام کیا ہے۔ بعضوں نے کہا وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، جبکہ بہت سو نے کہا کہ یہ شان نزول، یہ واقعہ یا سبب نزول نہیں ہے، بلکہ آیت اس واقعے پر صادر آتی، یعنی مصداق آیت ہے یہ واقعہ، یعنی فٹ بیٹھتی ہے یہ آیت اس واقعے پر۔ اس طرح آج بھی کوئی واقعہ ہو تو عزیزان محترم آیت فٹ بیٹھتی ہے۔ غیبت کے متعلق عرض کر رہا تھا، 3 چیزیں ہیں، سوء ظن ہے، تجسس ہے، اور تیسری چیز ہے وہ غیبت۔ سب سے پہلے بات سوء ظن کی کروں۔ سوء ظن عزیزان محترم کبھی انسان خدا سے کرتا ہے، یہ گناہ ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے، میں آج کے دور میں یہ مثال دوں اس لیے کہ بہت سے لوگ خدا سے سوء ظن کرتے ہیں۔ کیسے؟ عمریں بڑی ہو جاتی ہے، لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کمائی نہیں ہے، میں اکیلا تو کسی طرح جی لوں گا، مگر شادی کروں گا تو کیسے میں ان کی پرورش کروں گا؟ گویا یہ خدا سے سوء ظن ہے۔ آپ شادی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ خدا پتہ نہیں رزق دے گا کہ نہیں دے گا۔ جب تم اکیلے کو رزق دے رہا ہے، تم 2 ہو جاؤ گے تو انہیں بھی رزق دے گا، جب اولاد ہوگی انہیں بھی رزق دے گا۔ خداوند کریم سورہ نور میں اعلان تو کر رہا ہے وَأَنكِحُوا، نکاح کرو، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ دیکھو نکاح کرو، اگر یہ لوگ جو نکاح کر رہے ہیں اگر یہ فقراء ہو، تنگ دست ہے، فقیر ہے، یغنیہم اللہ من فضل، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے انہیں مغنی یعنی ان کو جو ہے غنی کر دے گا، ان کو دولت مند کر دے گا، ان کو تنگ دست نہیں رکھے، وعدہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم پھر اس کے باوجود بھی سوء ظن کیے ہوئے ہیں پروردگار عالم سے، گویا ایک لحاظ سے یہ سوء ظن ہے خدا سے۔ لہٰذا عزیزان محترم اپنے اولاد کی وقت پر شادی کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب وقت پر شادی نہیں کریں گے تو سماج میں برائیاں بڑھے گی۔ کتنے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے گھرانوں میں جہاں عام گھرانوں کی بات چھوڑیے، جہاں پر دین نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہے، دیندار گھرانوں میں پتہ چلتا ہے فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں لڑکا فلاں کے ساتھ عشق کرتے ہوئے یہ کام کر گیا۔ عزیزان محترم یہ تمام چیزیں اس لیے واقع ہو رہی ہے، جو چیز وقت پر ہونا چاہیے وہ وقت پر نہیں ہو رہی۔ بہرحال اسی طرح آپ جانیے سوء ظن خدا سے کیسے ہے۔ ایک عابد و زاہد تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں، وہ ایک پہاڑ کے کنارے سبززار جگہ پر شب و روز عبادت کر رہا ہے، لیکن 2 ملک نے اس کی عبادت کو دیکھا اور اس کے بعد اس کے نامہ اعمال کو دیکھا تو عبادت کثیر ہے، مگر اس کے نامہ اعمال میں ویسی جزا نہیں ہے، اتنا ثواب لکھا نہیں ہے جتنا وہ عمل انجام دے رہا ہے۔ ملک نے اللہ سے پوچھا پروردگار یہ کیا بات ہے، یہ اتنی عبادت کر رہا ہے پھر بھی اس کی جزا اتنی نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا جاؤ ان سے پوچھو، پتہ چلے گا، دریافت تو کرو، اس سے بات کرو۔ تو دونوں ملک اس کے پاس آتے ہیں، اس عابد و زاہد کے پاس، کہتے ہیں سب خیریت تو ہے نا؟ وہ کہتا سب خیریت ہے، مگر اللہ سے ایک بات کی شکایت ہے۔ دونوں ملک نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھا، کہا پوچھا انسان کی شکل میں آئے تھے، کہا کیا بات ہے، کیا شکایت ہے؟ تو وہ عابد و زاہد کہہ رہا کہ اس صحرا میں اتنی ہریالی ہے، اتنی گھاس ہے، مگر یہ سب فالتو ہے، بیکار ہو رہا ہے، خدا پتہ نہیں ایک گدھے کو، ایک ایسے جانور کو کیوں نہیں بھیج دیتا جو اس کا پیٹ بھی بھر جائے، یہ ہریالی بھی کھا لے۔ یعنی عزیزان محترم اس کی عقل کو دیکھو، ایک لحاظ سے سوء ظن ہے خدا پر، یعنی خدا کو یہ کہتا خدا یہ سب بیکار پیدا کیا۔ تو عزیزان محترم اللہ سے سوء ظن جو ہے یہ گناہ ہے، اسی طرح رسول سے سوء ظن گناہ ہے۔ رسول کے سوء ظن کی مثال جیسے غدیر ہے، غدیر میں جیسے ہی علی
کہ ولایت کا اعلان ہوا، رسول اسلام نے ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تب حاضری سے فہری آتا ہے، کہتا ہے یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ وہ رسول جس کے لیے قرآن نے کہا ہے، خدا نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس رسول پر جو قرآن حکم الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا ہے، تم نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تمام اعمال کو اس لیے انجام دے رہے ہو چونکہ خدا نے کہا اور یہ رسول نے بتایا، لیکن آج بدگمان کیوں ہے؟ یہ بدگمانی ہے رسول سے۔ عزیزان محترم، اسی طرح اپنے آپ سے بدگمان ہونا، ہاں یہ اچھی چیز ہے، انسان کو اپنے آپ سے بدگمان ہونا چاہیے۔ خود سورہ یوسف میں رسول اسلام جناب یوسف نے کہا وما ابرئ نفسی، میں جو ہے بری ہوں اپنے نفس، میں بھی بری نہیں ہوں اپنے نفس سے، یعنی میں بھی خوشبین نہیں ہوں اپنے تعلق سے۔ یعنی مطلب ہے کہ انسان کو اپنے تعلق سے خوشبین نہیں ہونا چاہیے کہ میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، میرے اعمال ٹھیک ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہے، سب نہیں۔ خوف میں رہے انسان، مومن ہمیشہ خطر میں ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیائے گناہ ہے، اپنے آپ کو بچا کے رہنا، ہمیشہ مومن خطر میں ہے۔ کب دامن کردار پر کون سے گناہ کا دھبا جائے، اس لیے خطر محسوس کرو۔ کب تمہارا نفس تم کو بہکا دے، ہمیشہ مطمئن نہ بیٹھو۔ متقین کی صفات میں سے ہے خود سے بدگمان رہنا۔ اس لیے خطبہ متقین میں جو نہج البلاغہ میں ہے، خطبہ حمام سے مشہور ہے، متقین کی صفت بتاتے ہوئے مولا فرماتے ہیں لِأَنفُسِهِم مُتَّهِمُون، اپنے نفوس، اپنے آپ کو متہم کرتے ہیں، وَمِنْ أَعْمَالِهِم مُشْفِقُون، خوف زدہ ہے اپنے اعمال سے۔ عزیزان محترم، یہ ہے غیبت، یہ دیکھیے، خوشبین نہ رہو، تجسس مت کرو ایک دوسرے کی عیب مت تلاش کرو۔ زمانے خلافت دوم میں خلیفہ دوم، ان کو بڑی عادت تھی تجسس کرنے کی۔ ایک مرتبہ کسی پاس سے جا رہے تھے، گھر سے جا رہے تھے، آہستہ آہستہ آواز آئی، کان لگا کر کھڑکی سے سننے لگے، ایک عورت کی آواز آئی، پھر جھانک کر دیکھا ایک کوئی نامحرم عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک آدمی ہے سامنے، شاید شراب کا پیالہ جیسا رکھا ہوتا، فوراً کھڑکی سے دیوار سے کود پڑے، کہنے میں تم کو پکڑ لیا، اب سزا دوں گا۔ تو اس نے خلیفہ دوم کو کہا کہ میں اگر یہ مان لو کہ شراب پی رہا ہوں، یہ میں نے ایک گناہ کیا، تم 3 گناہ کیے ہو۔ پہلی بات تو قرآن کہہ رہا ہے، اسلام کا احکام یہ ہے کہ دیکھو گھروں سے داخل ہو، تم دیوار سے آئے ہو۔ دوسرا یہ کہ تجسس مت کرو، تم نے تجسس کیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تم نے جو ہے نا، تجسس کیا، اور اس کے بعد گھر سے جو ہے نا دروازے سے داخل ہوئے، تیسرے سلام نہیں کیا۔ یہ تمام چیزیں عزیزان محترم، تجسس بری چیز ہے۔ اور اسی طرح عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ان 3 گناہوں کا ذکر کیا ہے، بدگمانی اور تجسس اور غیبت۔ در حقیقت پروردگار عالم کا مقصد، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک بلند اخلاق، اعلیٰ کردار اور اونچے اقدار کا ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جس میں ہر فرد کی، باایمان معاشرہ ایسا تشکیل دینا چاہتا ہے جس میں ہر فرد کی عزت اور اس کی مساوات، اس کا احترام اور اس کو تمام حقوق بشر حاصل ہو، ایسا معاشرہ تشکیل دے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ عیب اس معاشرے میں نہ ہو۔ جس معاشرے میں یہ عیب ہو وہ معاشرہ متحد نہ ہو سکتا، اس لیے کہ مومن کا معاشرہ ید واحدہ کی طرح ہو، ایک ہاتھ کی طرح ہو۔ تو عزیزان، امت واحدہ یعنی ید واحدہ، یہ معاشرہ شیرازہ اس کا بکھر جاتا ہے اگر یہ برائیاں اس میں ہوں۔ بڑے اس کے نقصانات ہیں، تجسس کے، سوء ظن کے، غیبت کے۔ غیبت کا ریشہ کیا ہے؟ غیبت کا ریشہ حسد ہے، غیبت کا ریشہ بغض ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں، معصوم کا وَلَا يُحَاسِدُ وَلَا تُبَاغِضُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ تم حسد کرو ایک دوسرے کے، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ یہ 2 چیزیں پہلے، اسی طرح جو ہے نا، پہلے حسد، پھر اس کے بعد بغض، اس کے بعد غیبت۔
یہ دو چیزیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایک جگہ الغیبت و جہد العاجز، غیبت جو ہے نا ایک عاجز انسان کی کوشش ہے، جو انسان کچھ نہیں ہوتا ہے، دوسرے کی فضیلتوں کو دیکھ کر وہ چیزیں اس کو ہضم نہیں ہوتی ہے، اسی غیبت کرتا ہے اس کی، اس لیے پہلے حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے۔ تو یہاں پر پہلے سوء ظن کرتا ہے، سوء ظن کے بعد کی منزل تجسس کرتا ہے، تجسس کی بعد کی منزل پھر غیبت کرتا ہے، جو تجسس کرتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، غیبت کے لیے بے شمار حدیثیں ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی وارد ہوئی ہے، جس میں بیان نہیں کر سکتا، 50-60 حدیثیں تو ایسی ہے کہ غیبت کے متعلق، غیبت کرنے والا اگر توبہ نہیں کیے گا تو فوراً جہنم میں جائے گا، پہلا آدمی ہوگا جہنم میں جانے والا، تو اگر توبہ بھی کرے گا تو آخری آدمی ہوگا جنت میں جانے والا۔ یہ بھی حدیث ہے، غیبت کرنے والے کی نماز روزہ دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی ہے، غیبت کرنے والے کے تمام اعمال خراب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایک غیبت کے ذریعے سامنے والے کی پوری عزت کو پامال کر دیا، اس لیے کہ وہ اس نے عزت بنائی ہے، ایک زندگی گزار کر اس نے عزت بنائی ہے، تم یہ غیبت کے ذریعے اس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، تو تمہارے اعمال کا بھی وہی حشر ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور یاد رکھو غیبت سننے والے کا حشر بھی وہی ہے، اس لیے معصوم فرماتے ہیں السامع احد المغتابین، سامع بھی غیبت کرنے والے کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ غیبت کرتا ہی کیوں جب سننے والا نہ ہو، تم سن رہے ہو اسی لیے تو کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے معاشرے کو جو خراب جو چیزیں کر رہی ہے یہی تو چیزیں ہیں، سوء ظن، تجسس، ایک دوسرے کی عیب کو تلاش کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ عزیزان محترم، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایک قرآنی معاشرہ تشکیل دینا ہے، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، سب تقریباً لوگ اس مرض میں مبتلا ہو۔ نہیں کہوں گا کہ سب لوگ، اگر سب لوگ کہوں گا تو یہ خود سوء ظن ہے، بلکہ اکثر لوگ اچھے بھی ہیں، بہت سے لوگ اس بیماری میں گرفتار ہے۔ یہ بیماری ہمارے معاشرے کے شیرازے کو بکھیر رہی ہے، علماء آپس میں حسد کر رہے ہیں، آپس میں غیبت کر رہے ہیں، عوام آپس میں حسد کر رہی ہے، آپس میں جو ہے نا غیبتیں کر رہی ہیں۔ یہ قرآنی معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک یہ برائیاں ہمارے معاشرے سے دور نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ چیزیں دور ہو جائیں گے، خود بخود اتحاد پیدا ہوگا۔ یہ چیزیں جب ہمارے درمیان میں رہے گی تو ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھیں گی، شیرازہ بکھرے گا، نتیجہ یہ ہے کہ آپ دین کے بات متعلق سوچ نہیں سکیں گے، ایک دوسرے کے ٹوہ میں رہیں گے، ایک دوسرے کو گرانے میں لگے رہو گے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے رہو گے، یقیناً پھر ایمان ہی ختم ہو جائے گا، وہ معاشرہ ایمانی اور قرآنی نہیں، ایک بے ایمان معاشرہ تیار ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو پروردگار عالم صاحبان ایمان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے بچو ان برائیوں سے۔ ہاں، بعض لوگوں کی غیبت جائز ہے۔ کن کی غیبت جائز ہے؟ یعنی غیبت کن حالات میں جائز ہے، تجسس کن حالات میں جائز ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ تجسس اس وقت کر سکتے ہیں جب اپنی بیٹی کو کسی کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس لڑکے کو تجسس کر سکتے ہیں، اس پہ اچھائیاں کیا ہے برائیاں کیا ہے، تو یہاں پر تجسس جائز ہے۔ یہ آپ کو کسی نے پوچھا، آپ جانتے ہو نا فلاں لڑکا کیسا ہے، تو وہاں بتانا جائز ہے نا، اس میں یہ برائیاں ہیں مت کریے، یہاں پر جائز ہے۔ یا پھر جو ہے نا مظلوم کے لیے جائز ہے، ظالم کی غیبت کر سکتا ہے مظلوم، ہاں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ، اس کے ظلم کو بیان کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایسے انسان کی غیبت کر سکتے ہیں جو خود جسے اپنی عزت کا کچھ خیال نہیں، کھلم کھلا شراب پی رہا ہے، کوئی اس کو لگتا نہیں ہاں میں شراب پی رہا ہوں، ہاں میں فلاں گندگی کر رہا ہوں، ہاں میں نے وقف کی زمینیں کھائی ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، اس کو خود اپنی عزت کا احترام نہیں ہے، پاس و لحاظ نہیں ہے، تو ایسے شخص کی بھی غیبت جائز ہے۔ اور اسی طرح غیر مومن یعنی کافر کی غیبت بھی جائز ہے۔ تو یہ چیزیں جائز ہیں، اس کے علاوہ مومن کی غیبت کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو ہم اگر ان اصولوں کے تحت، قرآنی اصولوں کے تحت اگر ہم اسلامی اور قرآنی معاشرہ بنائیں گے تو یہ معاشرہ بنانا ہی ہے ظہور امام عصر کے لیے زمینہ سازی۔ اگر ہم ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے زمینہ سازی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے معاشرے کی تشکیل دینا ضروری ہے جن میں یہ برائیاں نہ ہوں، جن میں سوء ظن نہ ہوں، تجسس نہ ہو، غیبت نہ ہو۔ والسلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔